میں کہا جاوے ظالمہ یہ کوئی بات جاہل کرتا تو مجھے دکھ نہ آتا، تو عالم دین ہو کر ایسی باتیں کر۔ اب وہ میری باتوں میں آ کے دب گیا، میرے غصے میں ڈر گیا، اس نے شادی نہیں کی، لیکن اس تو بعد 2-3 پتر سن موجہ مار دے پھر دینے، پجے پھر دینے۔ اور میں دیکھو نا جی مجھے اللہ پہ کتنا یقین ہے، کہندہ جی استاد جی اگے، میں کہا اگے تیرا کوئی بھی نبی نہ ہو جائے تو میں نو آگے پھاڑ، تیرے اگلے بیاہ نے بھی خرچے میں کر سا میں بیٹھا۔ اب پھر وہ دعائیں دیتا ہے، استاد جی وہ دو تسی میں نے بچا۔ تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی شریعت دیکھو کہ مصطفیٰ کی شریعت کیا فرما رہی ہے، اس کے بعد جو مرضی دیکھتے تھے۔ جب سرکار نے فرما دیا بات ختم، مولا علی کی شادی بی بی فاطمہ سے ہو گئی، اس کو آپ اپنی زبان میں فرسٹ کزن کہتے ہو، ایسے ہی ہے نا، اس تو اور کزن قریبی دا رشتہ ہو نہیں سکتا، اور کیوں تم اپنے آپ کو نفرت کی جھونک میں جھونکی جا رہے ہو، پہلے ہی یہاں نفرت کے بڑے دریا بہ رہے ہیں۔ تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، اس کا میں عام سادہ سا ترجمہ یہ کر رہا ہوں، جنہ اکھاں بند کر کے مصطفیٰ نو منیا وہی پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سنی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جب بھی کردار کی بات آئی تو ان کی طرف سے بات آئی۔ بہرحال میں آپ سے اتنی محنت اس لیے کرتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو یار میرے مصطفیٰ کا فرمان ہی ہے، اور مجھے یقین ہے یہ میری پچھلے درس کی اور یہ باتیں آپ نہیں بولیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہاں نبی نو اکھاں بند کر کے منیا وہ متقی۔ یہ تھی پہلی نشانی متقین کی، جی پہلی نشانی یہ تھی۔ اب دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے، نماز قائم کرتے۔ یہ پرہیزگاروں کی دوسری نشانی۔ میں نے یہ 2 درس پہلے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں ہے، جب بھی آیا نماز قائم کرنے کا ذکر کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تقوی والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب حیرانگی یہ ہے کہ ہم قرآن میں بھی متقین کی یہ نشانیاں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان پیروں کے جا کر قدم چاٹ رہے ہیں جن کو کتے دوڑانے کے علاوہ کوئی فرصت ہی کوئی نہیں۔ ان مسلمانوں کا بیڑا غرق ان نام نہاد بناوٹی پیروں نے بھی کر چھوڑا، ان نام نہاد بناوٹی پیروں نے کر چھوڑا جن کو کتے بھگانے اور کتے لڑانے سے فرصت نہیں۔ اور قرآن نے متقین کی نشانی کیا بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنے کی میں تشریح عرض کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو قائم کرنے کا پتہ چل جائے گا۔ زندگی میں ایک بار سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے سفر چلتے چلتے ایسا ہو گیا کہ ممکن نہ ہو سکا، عصر کا ٹائم شارٹ رہ گیا، سورج ڈلنے کے قریب چلا گیا، وضو کا اہتمام کرتے یہ وہ سارا کرتے کراتے ٹائم تھوڑا تھا، یا سنتے پڑھی جا سکتی ہیں یا فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ میرے علی شاہ نے سنتیں چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیے، آنکھ لگی تو مصطفیٰ تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے علی میریاں سنتا چھڑ دی، میرے علی میریاں، اور یہ پیر ہیں، یہ پیران عظام ہیں، یہ وہ پیر ہیں جب دعویٰ کریں کہ آ قادیانی تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، تم تو کہتے ہو نا جو تفسیر لکھے اچھی وہ سچا، میں بھی قلم رکھوں گا، تم بھی قلم رکھو، جس کا قلم
خود لکھے گا وہ سچا ہوگا. تو وہ ٹیوانا صاحب آپ کا مرید تھا پیر میر علی شاہ کا. اس نے بعد میں کہا حضرت جی ایڈا وڈا دعویٰ کر چھڑیا جے اج تک تہاڈا قلم اسی آپے لکھدا کدے ویکھیا نہیں تے اگر وہ تسی کہندے او تے ملون نے آنا تو اوندا تے لکھنا ہی کوئی جو تہاڈا بھی قلم نہ لکھدا تے موڑ. پیر میر علی شاہ وجد میں آ کر کہتے ہیں ٹوانا صاحب اور میں کہتا تو نہ لکھتا جب میں کہہ رہا تھا مصطفیٰ میرے سر پہ کھڑے تھے. سرکار فرما رہے تھے میرے علی صاحب کریے ابھی لکھے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جن کا کردار یہ ہے. مجھے کوئی پوچھے نا پیرن مردے میں کہ ہاں میں کہ میرا پیر دیکھنا ہو تو میرا پیر وہ ہے جو سجدے میں کعبہ دکھاتا ہے. داتا علی اجویری میرا پیر دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں اپنا پیر دکھاتا ہوں. میاں شیر محمد جو ڈاکو چور چکے آئے پیچھے اللہ اکبر کریں سلام پھرے تھے ولی کامل بنے ہوئے. میرا پیر دیکھنا تو پیر اسماعیل شاہ بخاری دیکھنا. میرا پیر دیکھنا بابا فرید الدین مسعودی گن شکر دیکھو جن کے قدموں میں آج بھی جنت کے دروازے. میں ان آوارہ گردوں کو پیر نہیں مانتا. ہمارا بیڑا گرد بھی ان لوگوں نے کیا. تو تقوی کی پہلی علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُ نماز کو قائم کرنا. اب میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں کہ نماز قائم کیا ہوتی ہے, پڑھنا کیا. پڑھتی ساری دنیا ہے, بس ڈنگا سیدھا اللہ کیا. قائم دو شرطیں پائی جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے, ورنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں قائم نہیں کر رہے. پہلی شرط کیا ہے کہ ظاہری حقوق نماز کے مکمل ہو. یہ قائم کرنے کی پہلی شرط ہے. نماز کے قائم کرنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ ظاہری حقوق نماز کے پورے کرو. اور دوسری نماز کی شرط یہ ہے کہ اس کے باطنی حقوق بھی پورے کرو. ظاہری حقوق بھی پورے کرو. اور اب ظاہری حقوق کیا ہے؟ تو سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق ہو. یہ ظاہری حقوق. وضو تیرا سنت کے مطابق, لباس تیرا سنت کے مطابق, چہرہ تیرا سنت کے مطابق, امامہ شریف تیرا سنت کے مطابق, طہارت تیری سنت کے مطابق, سر سے لے کر پاؤں تو سنت کے مطابق ہو. یہ نماز قائم کرنے کی پہلی ظاہری شرط ہے. پہلی ظاہری شرط ہے. اور دوسری شرط جو پنہاں ہے, جو پوشیدہ ہے, جن کی نماز قائم ہوتی ہے, وہ میں اپنی طرف سے نہیں سمجھا رہا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے. عرض کی حضور مقام احسان کیا ہے؟ مجھے یقین ہے حدیث تک آپ سب پہنچ گئے. مقام احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مقام احسان یہ ہے کہ تو عبادت میں اللہ کو دیکھے. یہ نماز قائم کرنا ہے. جب تو اللہ اکبر کرے تو کس کو دیکھے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا. آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور ممبر پر آپ نے اعلان فرمایا اتفاق ایسا ہے کہ ہر دور میں بے ایمان منافقوں کا ٹولہ رہا. ہر دور میں بے ایمان منافقوں کا ٹولہ رہا ہے. اور حضرت مولا علی کا دور مبارک تھا, خلافت کا زمانہ تھا. وہ بے ایمانوں نے کہہ دیا جی نبی کو تو علم ہی نہیں تھا, نبی کو تو غیب کا علم, نبی تو جانتے ہی کچھ نہیں, نبی تو کچھ نہیں جانتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کان مبارک میں آواز گئی. آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور جلال میں آ کر فرماتے ہیں اوے سنو, تم نبی پاک کی بات کرتے ہو, میں نبی تو نہیں, میں خاتم نبی ضرور ہوں, میں غلام مصطفیٰ ضرور ہوں. سلونی اما شئتم. آج جو پوچھو گے علی اس کا جواب دے گا. جو پوچھو گے علی اس کا. آپ جلال حیدری ہو, حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار گرج رہے ہو, کسی لومڑی کی جرت ہے کہ وہاں دم مارے؟ کسی جرت نہ ہوئی سر اٹھا کے سوال کرے. حالانکہ موقع تھا, کوئی واللہ کرے سوال, لیکن دعویٰ کرنے والے بھی معمولی نہیں تھے نا.
علم کے شہر کے دروازے تھے نا، معمولی نہیں تھے۔ اچھا وہ کسی غیر کی جرت تو اتنی نہ ہو، اسی اپنا ایک کھڑا ہو گیا، بڑی محبت، اپنا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے دعویٰ کیا جو پوچھو گے بتاؤں گا، حضرت ذرا بتا سکتے ہیں اللہ کو کبھی دیکھا؟ اللہ کو کبھی دیکھا؟ آپ مسکرا پڑے، جلال میں مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا بڑا موقع تاڑ کے تو نے سوال کر دیا ہے، یہ ایسی باتیں تھی جو بتانے والی نہیں تھی۔ حضرت مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا کہ کبھی آپ جلال میں آ کر کوئی وعدہ کرے تو میں آپ سے پوچھوں کبھی اللہ کو دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں سن پھر علی جب ایک سجدہ کرتا ہے جب تک اللہ نہ دیکھے دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کا قائم کرنا ہے، یہ نماز کا۔ تو پھر کیوں ایسے ہو، کیوں ایسے نہیں، کیوں نہ ہو، کیوں میں غلط بولوں، کیوں نہ ایسے ہو کہ حضرت علی پاک کی ایڑی کاٹی جائے، تیر نکالا جائے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ روایت آپ نے پڑھی ہے لیکن عقل میں نہیں آئی ہوگی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن گواہ ہے اس پر، قرآن شاہد ہے۔ سورہ یوسف پڑھو، زلیخا گئی یوسف علیہ السلام کے پاس، مہربانی کر مجھے غلام خریدے پر عاشق ہونے کے تانے لگ رہے ہیں۔ میری سہیلیاں میں نے کہندے نہیں آپ ہی خریدے، آپ ہی مرضی پہ ہوندے تھے، وہ غلام خرید کے لے آندی ہوندے تھے، عاشق ہو گئی۔ نعوذ باللہ، جمیں ہمارے زبانے میں علاقے میں کمی کا کہا جاتا ہے، آپ ہی خرید، آپ ہی عاشق ہو گئی۔ کہتی ہے یوسف اب مناظرے سے بات نہیں بنی، جتنا مرضی میں کہوں یوسف ایڈا سونا ہونا نہیں بننا، جب تک جیلی جھلک نہیں نہ دیکھیں گی ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی۔ شاعر نے اس واقعے کو دیکھ کے کہا آقا یہ کفر و شرک کے جھگڑے آپ کے چھپنے سے بڑے، یہ کفر و شرک کے جھگڑے آپ کے چھپنے سے بڑے، آپ اگر آج پردہ ہٹا دیں تو آپ ہی آپ ہو جاتے ہیں، فتوے والے سارے سمیٹ کے دفع ہو جاتے، آپ چھپ گئے ہیں ظاہراً انہوں فتوے یاد آتے۔ زلیخا کہتی مہربانی کر، میں نے تجھ پہ بڑے ظلم کیے لیکن نبی تو کریم ہوتا ہے، تو کرم کر ایک بار چہرے سے نقاب ہٹا کے میری سہیلیوں کے پاس سے گزر۔ یوسف علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا، ٹھیک ہے جا ساتھ لے سہیلی۔ ان شارٹ واقعہ سب کو معلوم ہے، پھل گر گئے، یوسف خرامہ خرامہ ٹہلتے جا رہے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی چھری سے اپنی ہی انگلیاں کاٹ لی، اور درد پتہ نہ ہوئی ارے یہ عورت ہے جو چوہا وہ جا رہا ہو ادھر بھی ہوش ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کاٹی جا رہی، اسے خون بھی نکل رہا ہے، جسم بھی کٹ رہا ہے، پتہ نہیں لگ رہا کیوں؟ قرآن گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہے۔ ارے جو نگاہ اس نے یوسف میں گم ہو، انگلی کٹتی کا پتہ نہ چلے، تو علی کی نگاہ حسن اللہ میں گم ہو تو ایڑی کٹتی کا کیسے پتہ چل سکتا؟ علی تو اس یوسف کے پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہے جی نماز کا۔ وَيُقِيمُ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل نے عرض کی حضور اگر یہ مقام نہ مل سکے، ہر کوئی علی تو نہیں نہ ہو سکتا، بولو نا، ہر کوئی علی نہیں ہو سکتا، مولا علی شیر خدا ہر کوئی تو نہیں نہ ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ، پھر ہمارے لیے بھی نبی پاک نے آسانی فرما دی، ہمارے لیے بھی نبی پاک نے آسانی فرما دی۔ حضور اگر نماز میں اللہ، عبادت میں اللہ نہ دیکھا جا سکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کم از کم اتنا یقین تو کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کم از کم اس ذوق کی نماز تو پڑھو۔ جب یہ یقین ہو جائے گا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر مجھے بتاؤ کہ پھر کوئی خیال آئے گا کہ دکان کھلی تھی گاہک آیا ہے؟ جب یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہم آپ اور میں سب دعویٰ کرنے کہ اللہ بےحدہ ہے، لیکن جس دن یقین ہو گیا نا اس دن حالات زندگی کچھ اور ہو، اس دن حالات زندگی۔ ہمارے ہاں نمازیں کیا ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے بھول گئے، انسان خطا کا پتلا بھول جاتا ہے، شریعت میں
بولنے کا بھی طریقہ بتایا، ابھی بھول جاؤ تو نماز ایسے درست کر لو۔ اب 3 رکعتوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے 3 ہے، ایک کہتا ہے 4 ہے۔ مولوی صاحب بھی کشمکش میں پڑ گئے، ایک بندہ دھڑلے سے آ گیا، نہیں جی 3 ہوئی، وہ تجھے کیسے پتا؟ نہیں جی میں یقین نہ لانا 3 ہوئی۔ بھائی صورتیں تجھے یاد ہے؟ پہلی صورت میں مولوی صاحب نے یہ پڑھی، دوسری میں یہ پڑھی، تیسری خاموشی والی نہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے 3 رجسٹر نے حساب کتاب دے، 4 نے حساب کتاب دے رجسٹر، تو میں جماعت نال ہر رکعت ایک حساب کرتا ہوں، اجے 3 رجسٹر کا حساب ہوا، چوتھا رہ یار ہماری نماز تو اس نماز کو کہتے ہیں پڑھنا۔ قائم کس نے کی؟ صحابہ کرام۔ قائم کس نے کی؟ مولا علی شیر خدا نے کی۔ ہمیش پر مثالیں دو نا کہ ان کی نماز کیا تھی۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں چیخ چکارا پڑ گیا، کیسے کہ ایک ان کا بیٹا تھا، سانپ اوپر سے آیا، اس نے بیٹے کو لپیٹ لیا اور گردن دبوچ لی سانپ۔ اندازہ کرو بچہ جب سانپ لپٹ لے تو کیا حال ہو؟ ہوئی محلہ کٹھا، چیخ چکارا، رولا، بڑی مشکل سے لے دے کے وہ سانپ سے بچے کے کو نجات دلائے گی، بچے کو سانپ کے چنگل سے۔ جب مکمل معاملہ ہو گیا، اتنی دیر میں اس صحابی نے سلام پھیرا، پوچھتے ہیں یہ رش کا ہے، یہ لوگ کیوں آئے؟ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ بات سمجھا؟ وَيُقِيمُ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایسے ہی صرف ٹوپی اور پگڑی پر یہ نہ کہہ کہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تقوی کا اعلان بھی کر رہا ہوں تو اس کی نشانیاں بھی بتا رہا ہوں، اس کی نشانیاں بھی بتا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کو آنکھاں بند کر کے مانے، تو سرکار کو آنکھیں بند کر کے مانے، پہلی نشانی تقوی کی۔ تو جیڑا بے ایمان آکھے نبی پاک کو مننا ہی نہیں، بات میری یقیناً آپ سمجھ گئے۔ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ آئے تب ایمان دے کے چلے گیا، بس قرآن دے کے چلے گئے، انہوں نے کوئی تعلق نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو مسلمان بھی تصور۔ تو دوسری نشانی کیا ہے جی؟ تقوی کی، وَيُقِيمُ، نماز کو قائم کر۔ اب نماز ہے کیا؟ ایک روایت جلدی سے سناتا ہوں آپ کو۔ اب یہ نماز حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا ہے جی؟ بولو، بڑی محبت۔ تحفہ دینے والا سجا کے دیتا ہے، کیا میرے والوں تحفہ ہے؟ میرے والوں یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا۔ اب بتاؤ کہ ہمارے تو سر میں پانی پڑ جاتا ہے جب نماز کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا تحفہ ہے، تو کیسے تحفہ؟ آؤ میں بتاتا ہوں، حدیث پاک جلدی سے مفہوماً عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ کانوں تک لے گئے، حکم یہ ہے کہ چند منٹ نہیں، چند سیکنڈ ہاتھوں کو یوں رکھو، چند سیکنڈ ہاتھوں کو یوں رکھو۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ مولا میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں آیا، بیوی بچے بہن برا کاروبار دوست سب نے سارے ہاتھ چوک کے میں، جب ایسے ہوتا ہے نا، ایسے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ فرشتوں کو بلاتا، فرشتوں جی رب جلیل، فرمایا تم کہتے تھے یہ لڑائی کرے گا، جنگ فساد کرے گا، فلاں کرے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھو وہ اپنا جان سے پیارا کاروبار اولاد گھر بار سب چھوڑ کر میری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا۔ فرشتے پھر اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، یہ منظر دیکھنے آتے ہیں۔ اچھا مولا اب فرمایا اب یہ ہاتھ باندھے میرے آگے کیسے جھک گیا ہے، اس کے اوپر رحمت کی پھوار ڈالنا شروع کر دو۔ کیا ڈالو جی؟ پھوار، رحمت کی پھوار ڈالتی۔ کیا ڈالتی؟ رحمت کی پھوار۔ پھر اگلا حصہ رکوع۔ اب جیسے جیسے بندہ نیچے چلا جاتا ہے، نماز اسے بلندیوں کی طرف لاتی ہے، نماز اسے اونچائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ رکوع میں گیا، فرشتوں جی مولا، فرمایا دیکھو یہ فلانا بھی ہے فلانا بھی ہے، یعنی کہ ذاتیں ہیں نا ہماری، ہم بڑے اپنے تفاخرانہ انداز میں ذاتوں کو نام لیں،
فرمایا اینا کچھ ہو کے پھر بھی گردن میرے آگے جھکا کے کھڑا ہے، جھکیا کھڑا ہے، تم کہتے تھے یہ ہے وہ ہے، بولا حکم، فرمایا اس فوار کو اب موسلا دھار بارش بنا دو، یہ رحمت کی بارش اس رکوع میں بندے پر برس رہی ہے، کس کی بارش ہے؟ رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اگلا درجہ کیا؟ دیکھنا جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے، یہ نیچے نہیں جا رہا، یہ بلندیوں پر جا رہا ہے۔ اگلا درجہ کیا آ گیا؟ سجدہ۔ بولو ذرا کیا آ گیا؟ اب سجدہ صحیح کرنے کا طریقہ کیا؟ بڑی محبت سے سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، پہلے گھٹنے جس کو ہم گوڈے کہتے ہیں وہ زمین پر رکھو، پھر ہاتھ رکھو، یہ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ، پھر ناک رکھو، پھر ماتھا، یعنی کہ ترتیب سے ساری چیزیں زمین پر لگتی۔ اب یہ جب ناک لگتی ہے نا نیچے زمین پر، جب ناک لگی اور ماتھا لگا، فرشتوں جی مولا، فرمایا دیکھو تم کہتے تھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، میری محبت میں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے والا میری بارگاہ میں ناک زمین پر لگائے بیٹھے، عظمت والی پیشانی وہ نے میرے آگے زمین پر رکھی بیٹھا، مولا کیا کرے؟ فرمایا اب موسلا دھار بارش بھی چھوڑو، اسے اٹھاؤ اور میری رحمت کے سمندر میں غوطے دے دو، میری رحمت کے سمندر میں غوطہ زن کر دو۔ اب یہ تو غوطے ہو گئے، اگلے جو لفظ ہے نا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ ساجد بنتا ہے یعنی کہ سجدہ کرتا ہے، میں نے کہا نا کہ جیسے جیسے نیچے جاتا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ بلندیوں کو جا رہا ہے، جیسے جیسے وہ جھکتا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھو کہ نیچے جا رہا ہے، وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نوجوان بڑی محبت سے یہ حدیث یاد رکھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو نے سمجھا وہ مٹی پر، ریت پر، وہ صف پر، وہ مسجد کی چٹائی پر ناک رگڑ رہا ہے ماتھا رکھے ہوئے، نہیں، یسجدو علی قدم اللہ، وہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں کے اوپر پڑا۔ حدیث سے پاک یسجدو علی قدم اللہ، وہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر، حالانکہ اللہ قدموں سے پاک ہے۔ اللہ کس سے پاک ہے؟ بولو ذرا اللہ کس سے پاک ہے؟ یہ ایک سرکار نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ تحفہ ایسے ٹکرے نہیں ہیں، یہ ابھی تو نے زمین پر کھڑا تھا، ابھی تو جب رکوع اور سجدے والے معاملات عبور کر کے گیا، اس تحفے نے تجھے مٹی سے اٹھا کر اللہ کے اتنے قریب کر دیا کہ اللہ کے قدم پر تیرا سر پڑا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہو گیا جی نماز، اللہ کتنا قریب ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ جس نے کسی کے پاؤں پر سجدہ کیا، توجہ کرنا ذرا، بڑی محبت والی بات، جس نے کسی کے پاؤں پر سجدہ کیا، جب وہ سجدہ کر کے اٹھے گا تو ڈائریکشن کیا ہوگی؟ ڈائریکشن یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے یا کرسی پہ یا جیسے بھی، جب اس کے قدموں پر کسی نے سجدہ کیا، جب وہ اٹھے گا تو ڈائریکشن کیا ہوگی؟ یہ تو میں بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تم سجدے میں کہاں پہنچے؟ اللہ کے قدموں تک، حالانکہ اللہ قدموں سے پاک، اللہ ایسے وجود سے پاک، لیکن جب سرکار نے مثال سے سمجھایا ہے تو میں بھی اسی مثال کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ جب تم کسی کے قدموں پر پڑے ہوگے، جب اٹھو گے اتحیات میں تشہد میں بیٹھو گے تو پھر ڈائریکشن کیا ہوگی؟ آمنے سامنے۔ نہیں سمجھے کیا ہوگا جی؟ جب کسی کے قدموں سے ایسے اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ آمنا سامنا ہی ہو گیا نا۔ جب آمنا سامنا ہوا، بڑی ذوق والی بات، بڑی دلچسپ بات کر رہے، آمنا سامنا ہوا نا تو صحابہ کرام نے پڑھا السلام علی اللہ، یا اللہ السلام علیکم، یا اللہ، یہ صحابہ نے پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے سنا، فرمایا میرے غلاموں یہ کیا؟ حضور جب آمنا سامنا ہی ہو گیا تو پھر السلام علی اللہ، یا اللہ السلام علیکم، اس کا معنی کیا ہے؟ تو جیوندہ رہو، یا اللہ تم جیوندہ رہو۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میرے غلاموں اللہ تو خود سلام ہے،
وہ تو سلامتیاں دینے والا ہے، اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلام اس کو کرو جو بیمار ہوتا ہے، سلام اس کو کرو جو کمزور بھی ہوتا ہے، جس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، جس کو آباد سے زمانہ کا خطرہ ہے، اس کو کہو تو سلامت رہے۔ اللہ تو خود سلام ہے، وہ خود سلامتیاں دیتا ہے، اس کو آباد سے زمانہ کی کوئی فکر نہیں۔ تم حضور پھر کیا فرمایا، جب تم اللہ کے حضور پہنچ چکے ہو نا، حریم ناز میں، حریم الہی میں، اللہ کے جلووں میں جا چکے ہو، تو حضور اب فرمایا یوں جولی پھیلا دو، اذکر مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جو کچھ مالی بدنی عبادتیں اور جو کچھ بھی میں اپنے دولت کی عبادت لایا ہوں وہ میرے دامن میں ہے، اسے قبول فرما دے۔ اب اتحیات مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھو کہ اللہ سامنے ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بتا پھر کیسا تحفہ ہے، ایک پل میں زمین پہ تھا، ایک پل میں تجھے اللہ سے ملاقات کرا دیا، ایک پل میں زمین میں تھا، ایک پل پہ اللہ سے۔ اچھا یہاں آخری بات کرتے ہیں، یہاں آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انشاءاللہ وہ پھر اگلے درس میں پڑھ لیں گے، ورنہ میں نے آج وہ بھی پڑھنا تھا۔ آخری بات کرتے ہیں، اب جب یہاں پہنچے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہنچے تو فرشتے موجود تھے اس بات کا۔ فرشتے کیا تھے؟ شارح بخاری علیہ رحمہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، فرشتوں نے بندے کو جھنجھوڑا، توجہ کرنا بات بڑی محبت والی، بندے کو جھنجھوڑا، کوئی عقل کر، مت خیال کر تو آدھی قابلیت نال اللہ دے حضور آ گئے ہیں، اے نہ سمجھی کہ تو بڑی شاہ سے اور منہ تو ہوتا دے سجدے کہ اللہ دے حضور آ گئے، نا ایسی بات نہیں ہے، یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف پیشہ میں یہ بات موجود ہے، یہ سب صدقہ ہے۔ بندہ چونکہ حریم ناز میں اللہ کے جلووں میں ہے نا، اللہ کے حرم میں بیٹھا ہے نا، تو فرشتوں نے جوڑا، اور یہ مت خیال کر کہ تو نہ ہے، تیری کیا حیثیت، تو ہوتا کون ہے، یہ نبی پاک کا کرم تھا تو اللہ تک پہنچ گیا، یہ سرکار کا کرم تھا تو اللہ تک۔ اچھا بندہ وہاں پہنچا نا، ہل گیا، اچھا ہاں ہاں، پھر اگلی بات بڑی محبت والی ہے، چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے نا، یہ منظر بھی نظر نہیں نہ آیا، انشاءاللہ اللہ کرے یہ منظر نظر آئے، دیکھنا کتنا لطف کا ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں نا آنکھیں کھول، اور جس محبوب کے صدقے حرم الہی اللہ کی ذات تک پہنچا ہے، وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھ سامنے مصطفیٰ بھی نظر آ رہے ہیں۔ فٹ بندہ کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتاؤ پھر توبہ ہوئی نا نماز؟ ایسا توبہ کوئی لا کے تو دکھاؤ جو ایک 5 منٹ کے اندر اللہ کا بھی جلوہ کرا دے، اللہ کے محبوب کا بھی جلوہ کرا دے۔ تو بہرحال ابھی میری جو ہے نا ذوق کی تشنگی نہیں ہوئی، اگلا درس ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ مجھے آپ کے وقت کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ اس طرح دیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھو کتنے آسان لفظوں میں آج میں نے سنی نبی پاک کی سنت کو انگریزوں کے ماحول میں ڈھل کے بتایا ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، انگریز کیا۔ اور مجھے بتاؤ کوئی آپ کے توسل سے ایک بندہ بھی آ کر یہاں سے پڑھ کے سنت پر عمل کر لے گا تو بتائے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ آپ کوشش کریں اگلے درس میں کوئی نہ کوئی ساتھی ساتھ لائیں، انہیں کہو ایک تو وقت کی پابندی ہے، ساری رات بیٹھنا نہیں، دوسرا آسان لفظوں میں ہم الحمدللہ قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ 7 بلڈنگ میں میری بہنیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، اور وہ بلڈنگ تیار ہی خواتین کی تعلیم کے لیے کی گئی ہے۔ تو بڑا باپردہ ماحول ہے، آپ لوگ جتنے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ عورتیں ہیں الحمدللہ، محلے کی عورتیں دین پڑھنے آ رہی ہیں۔ جیسے ان کا عام عورتوں کا دوسری طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے نا،
تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ذوق ہے کہ ان کا دین کی طرف رجحان زیادہ، یہ اتنی ہم وہ جو ہے نا بے گھرے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ایک اور اعلان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ ایک ہفتے بعد، آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات کو انشاءاللہ خواتین کی تعلیم کی کلاسز بھی شروع ہو رہی ہے، جس میں باپردہ ماحول ہوگا، کوئی چھوٹا بچہ بھی وہاں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ فاضل عورتیں پڑھائیں گی، تعلیم یافتہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے درس نظامی کی فاضل ہوں گی، تفسیر کی فاضل ہوں گی، فقہ کی، قرات کی، انشاءاللہ ہم ارینج کر رہے ہیں۔ تو میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ جو بچوں کو داخل کرانا چاہیں اس ہفتے میں آپ اپنا آ کے داخل کرائیں، فیس کوئی نہیں ہوگی، انشاءاللہ 1% فیس نہیں ہوگی، لیکن ایک فیس لیے بغیر میں داخل نہیں کروں، پڑھائی بھی نہیں ہوگی۔ وہ فیس کیا ہوگی کہ جو پردہ میرے مصطفیٰ نے بتایا، جو بی بی فاطمہ نے کیا، جو صحابیات نے کیا، وہ پردہ آپ کی اور میری بیٹی جب گھر سے نکلے گی تو اس پردے میں آئے گی اور اس پردے میں جائے گی، بس یہی میری فیس ہے۔ جس کو ایسا پردہ منظور نہ ہو وہ میرے ادارے میں نہ، ہم نے اسے پڑھانا بھی نہیں۔ جب پڑھنا ہی دین آنا ہے تو پھر پردہ نہیں کرنا تو پھر اس دین کا فائدہ کیا۔ تو میری بہنیں بھی سن رہی ہیں جنہوں نے، کیونکہ کافی دنوں سے اصرار ہو رہا تھا جلدی شروع کرا دیں، ہم نے بچوں کو داخل کرانا ہے، تو اس ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ وہاں کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں دین کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انگلش کی تعلیم کا اہتمام بھی ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی فاضل عورتیں ہوں گی جنہوں نے اچھی تعلیم۔ سب سے پہلا جو ہم سٹیپ کرنے لگے ہیں وہ انگلش بول چال ہے، انگلش بول چال، وہ انشاءاللہ دین کے ساتھ ساتھ ہم پڑھائیں گے۔ تو جیسے جیسے بچیاں آتی جائیں گی، جیسے جیسے ٹیچرز کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ویسے ویسے ٹیچرز ہم بڑھاتے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک کے لیے دین کا گہوارہ بن جائے، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے دین کا گہوارہ۔ تو آپ خود فرمائیں، ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف، ابواللہ شریف۔